بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال، خطیب جامعہ مسجد النگین انصاری شیخوپورہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين صدق اللہ العظیم۔ اور کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھی بھیجے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ کہ جو لوگ ان مکہ والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 6، 7 اور 8 میں اللہ تعالی شانہ نے ابتدائی آیات میں قرآن حکیم فرقان مجید کی توصیف میں باتیں ارشاد فرمائیں۔ ام الکتاب لوح محفوظ میں پورے قرآن کا لکھا ہوا ہونا، اس کی عظمت، بلندی اور ہدایت سے یہ لبریز کتاب جو محکم، مضبوط، محفوظ، اپنے الفاظ، معانی، مطالب میں پکی، غیر محرف، اور جس میں تبدیلی کی نہ کوئی گنجائش اور نہ کسی کو طاقت ہے، یہ اللہ کا کلام اللہ کی حفاظت میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور آپ سے پہلے آپ کوئی ایسے نبی نہیں کہ آپ نے انوکھی بات کی ہو، اور دنیا میں کبھی ایسا ہوا نہیں نہ۔ اول روز سے اللہ پاک نے جب انسانوں کو زمین پر آباد کیا، نبوت کا ساتھ ہی سلسلہ جاری فرمایا۔ پہلے انسان اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر ہیں، اور وہ ہم سب کے بابا، ساری انسانیت کے بعد حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہ پاک نے اس دین اسلام کی حقانیت اور سچائی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے سب انسانوں پر نہایت واضح رکھا ہے۔ محکم ترین دلائل اس پر قائم فرمائے جو آفاقی، انفسی، ہر اعتبار سے مکمل اور اکمل ہیں۔
دین اسلام کی حقانیت کی دلیل یہ بھی ہے کہ ہر سچے نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، انہوں نے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی، اور ان میں چند ہستیوں کا تفصیلاً اور اجمالاً قرآن پاک میں ذکر ہوا۔ حق تعالی شان یہاں اس موقع میں ارشاد فرماتے ہیں، مکے کے ان منکرین مشرکین جو بت پرستی کی گندگی میں ملوث تھے کہ تمہارے پاس ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے کہ تم ہدایت پاؤ، تم الٹے جاتے ہو کہ یہ بجائے حق کو ماننے کے اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہو، اور ان کا یہ مذاق کئی طور سے تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ حضرت انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں فرمایا تم ہماری بات کو مانو گے تو بابیہ، اور نہیں مانو گے تو ہم تم پر عذاب لائیں گے۔ نہیں، آگے نتیجے کا حوالہ ہمیشہ انہوں نے اللہ کے سپرد کیا ہے۔ یہ ضرور بتایا ہے ماننے کی صورت میں رب کائنات میں انعامات، برکتیں اور رحمتیں دنیا اور آخرت میں عطا کریں گے، اور اگر تم نے غلط روش اختیار کی جیسا پہلے لوگوں نے بھی کی تھی، پھر جو انجام ان کا ہوا اس سے ضرور تم بھی دو چار ہو کر رہو گے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ پہلی اقوام جنہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا بغیر سمجھائے ان کی پکڑ نہیں ہوئی، اور تمہیں بھی پورے طور پر ہدایت کی جا رہی ہے، سچائی کھول کھول کر بیان کی جاتی ہے، اور وہ ایسے ظالم تھے اپنی نجی مجالس میں اس کو باور بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ سب سے بڑا مکے کا سردار اور دشمن اسلام ابو جہل اور اس کے ساتھی عتبہ شیبہ وغیرہ جب الگ سے خود بیٹھے ہوتے تو یہ اقرار کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی ایک جھوٹی بات بھی نہیں کہی، لیکن ہماری سرداری پر حرف آتا ہے، ہم کسی کے آگے سر نگوں کیوں ہوں، ان کو نبی مان کر ہم ان کے امتی ہو جائیں، ان سے گھٹیا بن جائیں، اس لیے۔ اور پھر اس میں حقیقت ہے ہمارے آباء و اجداد کی کہ وہ سارے بیوقوف تھے جو ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، آخر ان میں بھی کچھ طاقت ہے۔ یہ وہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کوئی نہیں، یہ زمین و آسمان ہمارے بتوں کا بنایا ہوا ہے، بلکہ ان کا شرک اتنا ہی تھا کہ وہ بتوں میں کچھ طاقتیں مانتے تھے، کوئی رزق کی، کوئی اولاد وغیرہ، مصیبت بیماری کو ٹالنے کی۔ پھر یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں۔ تو بتوں کو اتنا ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ ہم سیدھے بھی اللہ سے کیوں نہ مانگیں، ان کا واسطے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر بتوں میں خوبی کون سی ہے؟ وہ تو انسان سے کہیں گھٹیا مخلوق، نہ وہ سنتے نہ دیکھتے نہ بولتے۔ اور جو حق پرست اکا دکا تھے انہوں نے کہا بھی کہ ایک لومڑی اور کتا آ کر ہماری غیر موجودگی میں جس بت کو ہم رب کہتے اس کے اوپر پیشاب کر جاتا ہے، گندگی نجاست ڈال جاتا ہے، تو اگر یہ رب یا اس جیسی کچھ طاقت اس میں ہوتی تو اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کو کچھ کیا دے گا۔
حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں بجائے اپنی اصلاح کے حق بات سے ٹکرانا، اللہ کی بات کو جھٹلانا، یہ رب کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور اے مکے والوں، تمہاری طاقت کو تو کچھ بھی نہیں، کچھ تجارتیں تمہاری ہیں، کھانے پینے کے کچھ سامان، اور کچھ لوگ تم میں مالدار بھی ہیں، لیکن اتنے نہیں جتنے پہلی امتوں کے گزرے۔ ان کے پاس تمہارے سے کہیں زیادہ مال و دولت، دنیا کی چیزیں، جسمانی طاقتیں، ان کی عقل، اور اس کو وہ بروئے کار بھی لائے ہوئے، تم سے کہیں زیادہ طاقت والے۔ جب انہوں نے اللہ کے سچے پیغمبروں کو جھٹلایا تو آخری طور پر اللہ کی پکڑ آئی۔ قوم نوح سینکڑوں سال سمجھانے پر بھی نہ سمجھی تو حکم ہوا نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بناؤ۔ آپ تختے لا کر کینوں سے ان کو جوڑ رہے تھے، یہ پاس سے گزرتے، بڑا مذاق اڑاتے، پینے کو پانی ملتا نہیں، ہم پیاسے ترس رہے ہیں، اور نوح کا اتنا بڑا بیڑا، پہلے جہاز پتہ نہیں کہاں چلے گا، انہوں نے بتایا یہی چلے گا، طوفان آئے گا، ہر چیز غرقاب ہو جائے گا، بچیں گے وہی جو اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی بات مان کر اس بیڑے میں سوار ہوں گے، باقی سب غرقاب۔ قرآن نے ایسے ہی کوئی کہانی اور قصہ نہیں بتایا۔ اس وقت پانی کا سیلاب آیا، اس وقت بھی وہ صورتحال موجود ہے، اللہ کے دین کی کشتی ہے، ایمان والے اس میں محفوظ ہیں، اور باقی سارا جہان استہزاء، ٹھٹھے، مذاق اڑانے میں کہ دیکھو جی مسلمان صبح اٹھتے ہی ٹکرے لگانے اپنی مسجد میں جاتے ہیں، ان کو بھلا ملتا وہاں کیا ہے؟ آج بھی طرح طرح کی باتیں اور شیطانی اور ابلیسی جملے کسے جاتے ہیں، اس وقت بھی ایسا تھا، لیکن انجامن جو پیش آیا اللہ پاک ان آیتوں میں فرما رہے ہیں، بدشم ڈرو اس رب سے جس کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے اس سے نہ کوئی چھوٹ سکتا ہے، نہ کوئی اس سے کسی کو چھڑوا سکتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، یہ بارہا ایسا ہوا، اللہ نے ان گمراہوں کو ڈبویا پانی میں، آندھی بھیجی، 8 راتیں اور 7 دن مسلسل قوم عاد پر سمود کا کیا حال ہوا۔ اور مکے والوں، تم نے خود آنکھوں سے دیکھا، ایک ہاتھیوں کا لشکر رب کا گھر گرانے کی نیت سے خانہ کعبہ مکے کی طرف آ رہا تھا، شہر سے باہری وادی محصر پر، ان پر چھوٹے پرندوں نے کنکریں پھینکی جو سوار کے ساتھ سے لے کر داخل ہو کر اس کے جسم سے گزر کر، ہاتھی کے جسم سے گزر کر آگے زمین تک پہنچتی تھی۔ ہمارے تو بندوق وغیرہ اسلحے کی گولی اب شاید اس قابل ہوئی ہو کہ اتنی چیز کے اندر سے گزر جائے، ورنہ اس کے اندر پھنستا رہ جاتی تھی۔ یہ جو گولی ہے یہ اللہ کی طاقت تھی، اس نے سارے لشکر کو وہیں ملیا میٹ کر کے مکے والے کو دکھایا تھا۔ تو حق تعالی شانہ نے یہ بات یہاں ذکر کی ہے، خدا کے مقابلے کی کسی مخلوق کو طاقت نہیں، اور رب کی طاقت اور قدرت سب پر غالب ہے۔ ہر انسان کو یہ آیات پڑھ کر سن کر اللہ کا خوف دل میں بٹھانا چاہیے، اپنی غلطیوں کا استغفار اور معافی رب سے طلب کرتے ہوئے
ہدایت پر چلنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا، ہم سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنا، دکھ درد علام مصیبتوں سے نجات عطا، رنج و غم کو ہم سے دور کرنا۔ یا اللہ تو کریم ذات ہے، ہم سب سے اپنا کرم کرنا۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا کر، دنیا اور آخرت کی راحتیں، عزتیں، ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ پاک دوزخ کے عذاب سے اپنے ہر پکڑ سے نجات عطا فرما، بخشش عطا فرما۔ تیرے نیک بندوں نے جو خیر بلائی مانگی ہمیں بھی نصیب کر، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے، بالخصوص ہم سب کے والدین میں سے آبا و اجداد سب کی بخشش کرنا، ان کی قبروں کو جنت کا باغ، ہم سب کو قرآن پاک کا نور نصیب کرنا، ہماری آل اولاد اور نسلوں کو بھی اپنا قرآن نصیب فرمانا، حسن خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الزخرف کی آیات مبارکہ 6 تا 8 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ آنے والے آئندہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں ان تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ دوستوں کو شیئر کروانے کا اجر انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں۔ انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔